رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور رمضان کے دوسرے 10 دن مغفرت کے ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور رمضان کے آخری 10 دن جہنم سے نجات کے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف رمضان کے پہلے 10 دن ہی رحمت کے ہے اور دوسرے 10 دن ہی مغفرت کے ہے اور آخری 10 دن ہی جہنم سے نجات کے ہے، بلکہ پورا کا پورا رمضان مغفرت کا ہے، رحمت کا ہے اور جہنم سے نجات کا ہے۔ لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ تاکہ بندوں کو عبادت پر ابھارنا مقصود تھا، کہ ان کو دیکھ کر کے یہ مہینہ جو ہے یہ رحمت کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے اور جہنم سے نجات کا بھی ہے، اس مہینے میں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اللہ سے رحمت طلب کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے اور استغفار کثرت سے کرے اور جہنم سے نجات طلب کرے۔ اب جو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جس کو خاص طور پر مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، کہ اس مہینے میں مغفرت زیادہ طلب کرنی چاہیے، اس مہینے میں یہ دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور یہ وہ عشرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور دل کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں ہم تراویح کا بھی لازماً اہتمام کریں، ساتھ ہم دوسری عبادت کا بھی لازماً اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا ہم کثرت سے اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں اور اس عشرے میں ہم اللہ سے مغفرت کو لازماً طلب کریں۔ حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ رمضان میں ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سجدے کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک کے مہینے میں 5 ایسی فضیلتیں دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ سب سے پہلی فضیلت یہ دی گئی ہے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، سارا دن نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، تو اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو وہ بدبو اس شخص سے جس شخص کے منہ میں مشک ڈالا گیا ہو اس سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ ایک تو یہ فضیلت دی گئی۔ دوسری فضیلت یہ دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو بند فرما دیتے ہیں، وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں وہ داخل نہیں ہوتے۔ اور تیسری فضیلت یہ دی گئی کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ملائکہ میری امت کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے رحمت طلب کرتے ہیں امت کے لیے۔ اور چوتھی فضیلت یہ دی گئی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کو مزین فرماتے ہیں اور ملائکہ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو میری امت، میری محبوب کی امت جو روزے رکھ رہی ہے ان کے لیے میں جنت کو مزین فرما رہا ہوں۔ اور چوتھی فضیلت یہ دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخری دن میں اللہ تعالیٰ امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آخری دن لیلۃ القدر کا دن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ رمضان کا آخری دن ہے۔ یعنی کہ جس طرح دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے، جب وہ اپنا کام مکمل کرتا ہے اس کو مزدوری دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بھی رمضان المبارک کے آخر میں ہم پورا کا پورا مہینہ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رمضان کے آخری دن میں آخری روزے میں اس کا ہمیں بدلہ یہ دیتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب رمضان کا جو دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس عشرے میں چاہیے کہ ہم اس عشرے میں مغفرت، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں، اس عشرے میں ہم عبادت کو زیادہ کریں، اس عشرے میں ہم قرآن کی تلاوت کو زیادہ کریں، اور اس عشرے میں ہمیں صدقات کا بھی لازماً اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے جو روح کو پاک کرتا ہے اور معاشرے کو سنوارتا ہے، اور اسی نظام کا جو ستون جو ہے وہ صدقات اور زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ برائیوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ یہ صدقہ جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑے اجر کا باعث بنتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جو صدقۃ الفطر جو اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اس کا بھی ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور افضل تو یہ ہے کہ اس صدقۃ الفطر کو عید کے دن یا عید سے پہلے پہلے رمضان میں ہم اس صدقۃ الفطر کو دے دیں، کہ اسلام جو ہے، اسلام نے ہر بندے کو برابر رکھا ہے۔ اسلام نے کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں دی، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں دی، بلکہ اسلام نے سب کے سب کو برابر رکھا ہے۔ تو اسی اسلام میں
جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اسلام کا یہ دستور ہے کہ اس عید الفطر کے دن میں بھی تمام کے تمام مسلمان برابر رہے اور اس خوشی کو سارے کے سارے منا سکے۔ پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے، نیا لباس خریدنے کے لیے ان کے پاس کچھ خرچے وغیرہ، کچھ پیسے وغیرہ نہیں ہوتے، تو اسلام نے ایک طریقہ یہ رکھ دیا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان لوگوں کو صدقۃ الفطر دیا جائے، تاکہ ان کے پاس بھی کچھ خرچہ وغیرہ آ جائے، کچھ پیسے وغیرہ آ جائے، وہ بھی اپنا نیا لباس وغیرہ خرید کر عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں آج کل ایک یہ رواج چل رہا ہے کہ لوگ صدقہ تو ادا کرتے ہیں، لیکن اس صدقے کو محض دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تصویریں بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو صدقہ دے رہے ہیں یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہونا چاہیے، کسی تیسرے بندے کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح ہمیں صدقۃ الفطر کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں خاص طور پر صدقۃ الفطر کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادت کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہونے والا ہے، اس عشرے میں ہمیں مغفرت کو طلب کرنا چاہیے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔